علی جناب مولانا عزادار حسین صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ انسان ہیں، اسی طرح سامنے والا بھی انسان ہے۔ نہیں یہ ہو سکتا ہے ایک ہندو ہو اور انسان ہو اور ایک مسلمان ہو وہ انسان ہو۔ تو جب معبود ہی نے، اللہ ہی نے، مالک نے سب کے لیے پیدا کیے، آپ کو چھیننے کا حق کس نے دیا؟ یہ جو اللہ نے آسمان پیدا کیا ہے اس کا فائدہ صرف مسلمان کو ہوتا ہے؟ وہاں بھی اسلام کہتا ہے مذہب چیک نہیں کر سکتے کہ یہ پڑوسی ہندو ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے یا غیر مسلم ہے یا مسلم نہیں۔ اس لیے کہ آج اگر آپ کسی بندے خدا کو ذلیل کرتے ہیں تو اللہ آپ کو تب ذلیل کر دے۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ میں سمیر کاظمی دی اسلامک ڈیبیٹ کی جانب سے حاضر ہوا ہوں پوڈ کاسٹ کی ایک نئی سیریز لے کر۔ آج کے ہمارے خاص مہمان ایک بہترین خطیب، لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے، معاشرے میں پھیلی برائیوں کے حق میں اپنی تقاریر کے ذریعے آئینہ دکھانے والے، ملک ہی نہیں بلکہ بیرونی ملک میں اپنے خطابت کے ذریعے پہچان بنانے والے علی جناب مولانا عزادار حسین صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آغا جان دی اسلامک ڈیبیٹ میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم اپنے ناظرین تک مختلف موضوعات اور مختلف پیغامات اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے پہنچاتے رہتے ہیں۔ ہم آج بھی آپ سے انسانیت کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آغا جان، جیسا کہ ہم دنیا میں جب بھی کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کے مذہب کے لبادے سے پہلے وہ ایک انسان ہوتا ہے، تو انسان کی انسان ہونے کے اعتبار سے کیا اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، آپ ہمارے ناظرین تک اس پہ روشنی ڈالیں اور ہمارے ناظرین تک پیغام پہنچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جس وقت پیدا کیا ہے تو انسان بننے ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جی جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے آپ حقیقت میں انسان نہیں کہہ سکتے، یہ مجازن انسان ہے۔ انسان بنے گا جب اس میں انسانی صفات آئیں گے، اور یہ موقوف ہے تربیت کرنے والے پر۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کہ یہ انسان پیدا ہونے کے بعد یہ کچھ نہیں ہے، تربیت کرنے والا اسے انسان بھی بنا سکتا ہے، اسے حیوان بھی بنا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ لہٰذا انسان کا انسان پیدا ہونا یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ مطلب کوئی یہ کہے کہ میں تو انسان پیدا ہوا ہوں اور انسانی کوئی صفت اس کے اندر نہ ہو تو ہم اسے انسان نہیں کہیں گے۔ تو پیدا انسان نہیں ہوتا بلکہ انسان بننے کے لیے انسان پیدا ہوتا ہے، جی تاکہ اس میں وہ صفات آئیں جو اس کا معبود چاہتا ہے، جو پروردگار چاہتا ہے۔ دیکھیے اگر میں پیدا ہوتے ہی انسان ہوں، اس کے بعد میں 15 سال کو ہو جاتا ہوں، 15 سال کے بعد میں کسی پہ ظلم کرتا ہوں، کسی کو ستاتا ہوں، کسی کو پریشان کرتا ہوں، میں دوسروں کے حقوق چھینتا ہوں، تو آپ مجھے انسان کہیں گے؟ بالکل نہیں۔ حالانکہ میں انسانی شکل میں ہوں لیکن انسان نہیں ہوں۔ جی تو انسان شکل کا نام نہیں ہے، انسان کے اندر جو ایک روح ہے جو اس کو صحیح کام کرنے کی طرف توجہ دلاتی ہے، اگر یہ اس کی بات مانتا ہوا چلتا ہے تو انسان ہے، لیکن اگر اس کی بات نہیں مانتا تو انسان نہیں ہے۔ انسان اس لیے کہ انسان پیدا ہوا انسان بننے کے لیے۔ ہم انسان اللہ نے پیدا کیا جی تاکہ ہم انسان بنیں۔ انسان نہیں۔ اس لیے کہ آج کے زمانے میں مسلمان ہونا، سنی ہونا، شیعہ ہونا، ہندو ہونا یہ بہت آسان ہے، سب سے زیادہ مشکل ہے انسان کا انسان انسان ہونا۔
آقا جان جیسا کہ ہم آج کے اس سماج کو دیکھتے ہیں تو سماج کو دیکھنے کے بعد آج کے انسان کی شکل کو دیکھتے ہیں تو انسان انسان کا دشمن ہے، انسان انسان کے قتل پہ آمادہ ہے۔ تو یہ جو برائی پھیل رہی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے روکا جا دیکھیے، ہر انسان کے اندر انسانیت بھی چھپی ہوئی ہے، حیوانیت بھی چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ جو عناصر حیوان میں ہے وہ عناصر انسان میں بھی ہے۔ مثلاً انسان کھاتا ہے تو خالی انسان نہیں کھاتا، حیوان بھی کھاتا ہے، درندے بھی کھاتے ہیں، پرندے بھی کھاتے ہیں۔ اسی طرح انسان چلتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ خالی انسان ہی چلتا ہے، حیوان بھی چلتا ہے۔ انسان سوتا ہے تو ایسا نہیں کہ انسان ہی سوتا ہے، حیوانات بھی سوتے ہیں۔ تو حیوانات بھی پیتے ہیں، انسان بھی پیتا ہے، حیوانات بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتا ہے، حیوانات بھی چلتے ہیں، انسان بھی چلتا ہے۔ اگر آپ اس کے انسان کے خود معنی پر غور کر لیں تو انسان بنا انس سے، انس یعنی پیار، انس یعنی محبت، انس یعنی ایک دوسرے سے قریب ہو کے رہنا۔ اگر کوئی انسان انس کے ساتھ نہیں ہے، محبت کے ساتھ نہیں ہے، پیار کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو انسان نہیں کہیں گے، پھر یہ انسانی شکل میں ایک درندہ ہے، ایک حیوان ہے۔ اس لیے کہ ویسے تو شکل و صورت میں حیوان کے بھی ہاتھ پیر ہوتے ہیں، انسان کے بھی ہاتھ پیر ہوتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا پہلے سوال میں کہ شکل کا نام انسانیت نہیں ہے۔ اگر یہ محبت تقسیم کر رہا ہے، پیار اور محبت بڑھاتا چلا جا رہا ہے، لوگ اس کو دیکھنے کے بعد سکون محسوس کرتے ہیں، تو پھر یہ واقعاً انسان ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ایک درندہ، مثلا شیر کے سامنے اگر کوئی حیوان آ جاتا ہے تو اس کو دیکھتے ہی بھاگنے لگتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ مجھ پر حملہ کرے گا، اٹیک کرے گا اور میری زندگی کا خاتمہ کر دے گا۔ تو اگر ایسا ہی کسی انسان کے بارے میں ہونے لگے کہ جیسے ہی میں آپ سے ملوں یا آپ مجھ سے ملیں اور میں اپنے کو محفوظ محسوس نہ کروں، تو پھر مجھ میں اور اس درندے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں ایک حدیث ہے، حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اس کے راوی ہیں، اور خود رسول اسلام نے مولا علی کو یہ وصیت کی ہے، یا علی من خاف الناس لسانہ فہو من اہل النار، جس انسان کی زبان سے لوگ ڈرتے ہوں تو پھر سمجھ لیجئے یہ جہنمی ہے، اور جہاں انسان جہنمی ہو جائے پھر وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے انسان کے لیے جہنم نہیں بنایا، اللہ نے انسان کے لیے جنت بنائی ہے۔ اگر یہ جنت میں جانے کے لائق ہے تو انسان ہے، اور اگر یہ جہنم میں جا رہا ہے تو پھر یہ انسان انسان کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔ تو آپ نے سوال کیا کہ اگر یہ ظلم کر رہا ہے تو پھر یہ اپنی انسانیت سے ہٹ جاتا ہے، اور ظلم کو کوئی مذہب برداشت نہیں کرتا۔ دیکھیے، آپ کسی بھی مذہب کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اس مذہب کے ماننے والوں سے نہ سمجھیے۔ ہندو مذہب آپ سمجھنا چاہتے ہیں، ہندو سے نہ سمجھیے۔ اسلام مذہب آپ سمجھنا چاہتے ہیں، مسلمان سے نہ سمجھیے۔ سکھوں کا مذہب آپ سکھ سے نہ سمجھیے، چونکہ سکھ غلط ہو سکتا ہے، ہندو غلط ہو سکتا ہے، مسلمان غلط ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دھرم غلط نہیں ہو سکتا، اس کا مذہب غلط نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی مذہب میں ظلم کی پرمیشن ہی نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں کہتا ظلم کرو۔ اگر مسلمان ظلم کرے تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ اسلام اجازت دیتا ہے ظلم کی۔ اگر کوئی ہندو بھائی ظلم کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہندو دھرم میں ظلم ہے، نہیں۔ آپ اگر کسی مذہب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی بکس پڑھیے، اس کی ہسٹری پڑھیے، اس کے لیڈرز جو اس کے پہنچانے والے ہیں، جو اس کے بانیان ہیں، ان کی زندگی کو آپ مطالعہ کر دیجیے۔ ماننے والوں کو دیکھ کے آپ اس کے دھرم کا حقیقی طور پہ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، وہ آپ کو دھرم پڑھنا پڑے گا۔ تو کسی بھی دھرم میں ظلم کی اجازت نہیں ہے۔
آغا جان، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کوئی بھی اگر انسان ظلم کرتا ہے تو وہ اس کو انسان تسلیم کرنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے، یعنی اگر کوئی بھی ظلم کر رہا ہے تو وہ گویا انسان بالکل بھی نہیں ہے۔ نہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کسی بھی مذہب کے دھرم گرو ہوں یا خطبہ ہوں یا علماء ہوں، اور وہ جو جب اپنے پیغامات پہنچاتے ہیں تو ان کے اہم پیغام پہنچانے میں سب سے اہم ذمہ داری اگر انسانیت کے حوالے سے ہو تو وہ کیا اہم پیغام ہوتے ہیں جو وہ انسانیت کے حوالے سے پہنچانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ہمارے خطبہ یا کوئی بھی مذہب کا دھرم گرو یا کوئی بھی وہ انسان جو مجمع فیس کرتا ہو، جی، یعنی جو مجمع میں جاتا ہو، مجمع میں اسپیچ دیتا ہو، تقریر کرتا ہو اور اس کی بات کا لوگ اثر لیتے ہوں، جی، تو اس کو سب سے پہلے وہ چیزیں بتانی چاہیے کہ کن چیزوں کو پیدا اپنے اندر کرو گے تو انسان بنو گے، اور کن چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرو گے تو آپ خالی انسان کی شکل ہو، انسان نہیں ہو۔ اب وہ چیزیں کیا ہیں؟ مثلا جیسے پہلے بھی آپ نے بھی تذکرہ کیا سوال میں نے بھی ذکر کیا کہ سب سے پہلے آپ کو کسی بھی آدمی کا مذہب چیک نہیں کرنا، واہ، جی، کسی بھی آدمی کا آپ کو مذہب چیک نہیں کرنا۔ مثلا آپ کے دروازے پر ایک آدمی بھیک مانگنے کے لیے آیا، تو خصوصاً ہمارا مذہب اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس فقیر سے مذہب پوچھیں جی، کہ آپ ہندو مذہب سے ہیں یا آپ مسلمان ہیں یا آپ غیر مسلم ہیں یا آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ پہلے وہ انسان ہے، بعد میں اس مذہب کا فالو کرنے والا ہے، جی، اور اس کو جو ضرورت ہے وہ ازراہ انسانیت ہے۔ مثلا ایک آدمی کو بھوک ہے تو بھوک سکھ کو بھی لگتی ہے، بھوک عیسائی کو بھی لگتی ہے، بھوک ہندو کو بھی لگتی ہے، تو آپ اگر مذہب اس کا دیکھ کے اس کی مدد کر رہے ہیں تو اسلام ہمارا مذہب، چونکہ میں دوسرے مذہب کے بارے میں تو بعد میں بتاؤں، پہلے اپنے مذہب کے بارے میں بتاؤں۔ جی، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے دروازے پہ کوئی آ جائے تو آپ اس کا مذہب چیک نہ کریں، یہ دیکھیں یہ ایک انسان ہے، ضرورت مند ہے، اور مجھ کو اللہ نے اور بھگوان نے اتنی طاقت دی ہے کہ میں اس کے کام آ سکوں، پہلے اس کی تو لہذا ضرورتیں مجھے پوری اس کریں۔ کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ پیغام ہم کو، اس لیے کہ خصوصاً آج ہندوستان میں ہم کو یہ پیغام دینے کی نہایت ضرورت ہے، اس لیے کہ شدت بڑھتی جا رہی ہے، کچھ ہندو بھائیوں میں ہے، کچھ مسلمان بھائیوں میں۔ مسلمان بھائی ہندو کو دیکھ کے راضی نہیں، ہندو بھائی مسلمان کو دیکھ کے راضی نہیں ہے۔ نہ ان کا مذہب کسی انسان پہ ظلم کرنے کو کہتا ہے، نہ ہمارا مذہب انسان پہ ظلم کرنے کو کہتا ہے۔ اللہ نے جب بچے کو پیدا کیا تھا تو نہ یہ ہندو تھا، نہ یہ سنی تھا، نہ یہ شیعہ تھا، یہ انسان کا بچہ تھا اور اسے اپنی انسانیت کو آگے بڑھانا تھا۔ جی، تو لہٰذا پہلا مسئلہ ہے کہ ہمیں مذہب نہیں چیک کرنا، یہ ہم کو پیغام دینا۔ دوسرا، پڑوسی ہے مثلا میرا، تو پڑوسی، ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے کہ پڑوسی کو آپ کو اذیت نہیں دینی۔ وہاں بھی اسلام کہتا ہے مذہب چیک نہیں کر سکتے کہ یہ پڑوسی ہندو ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے یا غیر مسلم ہے یا مسلم نہیں۔ اذیت دینا جس طرح مسلمان کو حرام ہے، اسی طرح ہندو بھائی کو اذیت دینا بھی حرام، حرام ہے۔ اسی طرح تیسری جگہ ہمیں اپنے مجمع کو سمجھانا چاہیے، مثلا ہماری سب سے بڑی عبادت نماز ہے، جی، نماز سے بڑی مذہب اسلام میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ نہیں، نبی کی حدیث ہے، اگر نماز قبول سارے اعمال قبول، اگر نماز رد ہے تو سارے اعمال رد ہے، کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ آپ سمندر کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک آدمی آ کے سمندر میں ڈوبنے لگتا، اور نماز کا بھی اتنا وقت ہے کہ 4 رکعت آپ نماز ادا کر سکتے ہیں بس، اس کے بعد نماز کا بھی وقت ختم ہونے والا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ آپ نماز کو توڑو اور آپ اس انسان کو بچاؤ۔ اللہ اکبر، ہمارے یہاں
کسی اسلام کے کسی فرقے میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ پہلے ریسرچ کرو کہ یہ ڈوبنے والا ہندو ہے یا مسلمان ہے۔ اللہ ڈوبنے والا اگر وہ بھی ہے جو خدا کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، اہل بیت کو نہیں مانتا، اسلام ہی کو نہیں مانتا، تو اسلام کہتا ہے نماز کو توڑو، ہماری عبادت بعد میں بھی ہو سکتی ہے، پہلے اس انسان کی جان بچاؤ۔ یہ انسان ہے، اس کی انسانیت دیکھ کے اسے بچاؤ۔ پہلے انسانیت اسی طرح ہمارے نماز سے پہلے وضو ہے، تو وضو کے بغیر ہمارے یہاں نماز نہیں ہوتی۔ جس طرح نماز کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، اسی طرح وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہے۔ یہ میں نے مثال دی آپ کو انسان کی۔ دوسری میں مثال دیتا ہوں، ایک کتا ہے ہمارے یہاں نجس العین ہے، نجس العین ہے، نجس ہے ہمارے یہاں کتا، دوسرے مذہب میں نہیں نجس ہے، ہمارے یہاں نجس ہے، وہ مرنے والا ہے، میرے پاس اتنا پانی ہے جس سے میں وضو کر سکتا ہوں۔ اسلام کہتا ہے وضو چھوڑو، تیمم کرو، تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اس کتے کی جان بچا لو۔ اللہ تو جو مذہب یہی ہم کو پیغام دینا ہے اپنے ممبروں پر، اپنے اجتماعات میں، اپنے جلسوں میں، چاہے شیعہ ہوں، چاہے سنی ہوں، چاہے ہندو پنڈت ہوں، ان کو یہ چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب لانا ہے، اس لیے کہ آپ اللہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہو تو وہ انسان ہو اور ایک ہندو ہو تو وہ انسان نہ ہو، نہیں، یہ ہو سکتا ہے ایک ہندو ہو اور انسان ہو اور ایک مسلمان ہو وہ انسان نہ ہو۔ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ مسلم کسے کہتے ہیں؟ تو مسلم کے معنی ہے الاسلام من سلم المسلمون یا من سلم الناس عن لسانہ و یدہ۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی دوسرے انسان کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کی زبان سے لوگ ڈر رہے ہیں، اگر آپ کے ہاتھ پیر سے لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے، تو آپ مسلمان بھی نہیں ہیں اور آپ انسان بھی نہیں ہیں، دونوں چیزیں آپ کی ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مالک اشتر کو خط لکھا تو مالک اشتر سے کہا مالک میں تمہیں لوگوں کا حاکم بنا کے بھیج رہا ہوں، لیکن تمہارے پاس دو طریقے کے لوگ آئیں گے، اما اخ لک دین اور شبیہ لک فی الخلق، یا تو وہ تمہارے دینی بھائی ہوں گے، یعنی تم مسلمان ہو تو وہ بھی مسلمان ہوں گے، یا سامنے جو آنے والا ہے وہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، شبیہ لک فی القلب خلق، جس طرح آپ انسان ہیں اسی طرح سامنے والا بھی انسان ہے، تو اس کا احترام کرنا اس کے دین کی وجہ سے اور انسان کا احترام کرنا اس کی انسانیت کی وجہ سے۔ اسی طرح مولا علی کے دور خلافت میں ایک بوڑھا بیت المال کے سامنے بھیک مانگ رہا تھا، تو میرے مولا نے کہا یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا مولا یہ تو یہودی ہے۔ مولا نے کہا یہودی ہے تو کیا انسان نہیں ہے؟ جی کیا اللہ نے اس کے پیٹ نہیں لگایا؟ جی اچھا، پھر آپ اگر سرچ کریں دنیا میں تو آپ دیکھ لیجئے، یہ جو اللہ نے آسمان پیدا کیا ہے اس کا فائدہ صرف مسلمان کو ہوتا ہے؟ نہیں، آسمان کا فائدہ سب کو ہے، سورج کا فائدہ سب کو ہے، زمین کا فائدہ سب کو ہے، ستاروں کا فائدہ سب کو ہے، چاند کا فائدہ سب کو ہے۔ جتنی بھی اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب کے لیے پیدا کی ہیں، تو جب معبود ہی نے، اللہ ہی نے، مالک نے سب کے لیے پیدا کی ہیں، آپ کو چھیننے کا حق کس نے دیا جی ہے؟ وہ چھیننے کا حق ہے اس کے اللہ کو۔ اللہ نے تو یہ چیزیں اپنے دشمن کو دی، جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے وجود، فرعون اللہ کا دشمن تھا مگر کھاتا تھا، پیتا تھا، سوتا تھا، چلتا تھا، ہر چیز اللہ کی استعمال کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو چھیننے کا حق نہیں ہے۔ ادھر آپ نے کسی سے چھینا، ادھر آپ درندہ صفت بنے، انسانیت کی صف سے آپ خارج ہو گئے۔ جزاک اللہ۔ تو یہی ہم کو پیغام دینا ہے اور یہی ذاکروں کو پیغام دینا چاہیے۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ نماز پڑھنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، روزہ رکھنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسجدیں بنوانا بڑا مسئلہ نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کو انسان بنانا اور اس کے اندر انسانی صفت پیدا کرنا۔ جزاک اللہ۔
تو جیسا آغا آپ نے انسانیت کے حقوق کے حوالے سے بات کری اور انسان کو انسان کیسے بننا چاہیے اس حوالے سے بات کری، آپ نے سارے اہم پیغامات ہمارے ناظرین تک پہنچائے. کیا کوئی خاص پیغام جو ہمارے ناظرین تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں خاص طور سے انسان کے حوالے سے، اگر کوئی ہو تو ضرور بس روشن یہی میں اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ظلم سے بچیں، کسی کو پریشان نہ کریں، جزاک اللہ. کسی کو اذیت نہ دیں، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں، جزاک اللہ. کسی کی توہین نہ کریں، کسی کو ذلیل نہ کریں. اس لیے کہ آج اگر آپ کسی بندہ خدا کو ذلیل کرتے ہیں تو اللہ آپ کو کب ذلیل کر دے. آج آپ کسی پہ ظلم کر رہے ہیں تو اللہ کسی ظالم کو آپ کے اوپر کم مسلط کر دے. آپ کسی کی روزی مت چھینیے، اس لیے کہ کب آپ کے اوپر اللہ ایسا آدمی مسلط کر دے جو آپ کی روزی چھین لے. اللہ. لہذا سب سے عظیم پیغام ہے نالج پیدا کرو، تعلیم لو، علم حاصل کرو، جہالت کو دور کرو. انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی جہالت ہے. جب جہالت ختم ہوگی تو فرقے بازی ختم ہوگی، جب جہالت ختم ہوگی تو ظلم ختم ہوگا، جب جہالت ختم ہوگی تو ایک دوسرے کے خلاف جو یہ ہوائیں چل رہی تشدد کی وہ ختم ہوں گی. تو سب سے پہلے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جہالت. اس لیے کہ جتنی بھی بھڑکانے والی بات کرتے ہیں وہ عالم نہیں کرتے ہیں، وہ پڑھے لکھے پنڈت نہیں کرتے، وہ پڑھے لکھے مولوی نہیں کرتے، یہ کرتے ہیں جاہل. لہذا آپ جہالت کو ختم کر دو، معاشرہ خود بخود انسانوں کا معاشرہ بنتا چلا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. آغا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے. تو ناظرین، آج کے ہمارے خاص مہمان تھے علی جناب مولانا عزادار حسین صاحب قبلہ، جو انسانیت کے موضوع پہ اہم پیغامات آپ تک پہنچا رہے تھے. ناظرین، دی اسلامک ڈیبیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں انسٹاگرام اینڈ فیس بک پہ فالو کریں، اور ہم اسی طریقے سے نئے نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے درمیان تشریف لاتے رہیں گے. آپ ہمیں اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہیں. فقط والسلام. خدا حافظ.